2026 کو ایک ایک موڑ جو ہے وہ حقیقی موڑ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پہ آگ اور ہوا کا نیا دور دہائیوں کے لیے جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ ذاتی سطح پر اگر دیکھیں گے تو ہوا اور آگ کی توانائی جو ہے وضاحت، جرت اور خود کو از سر نو بنانے کی شدید خواہش جو ہے وہ لے کے آتی ہے۔ ان بروج سے تعلق رکھنے والے جو بھی افراد ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، ان کو اپنے بڑے منصوبے پورا کرنے اور قائدانہ صلاحیتوں کو منوانے کا بھرپور موقع ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسٹرالوجی سبجیکٹ ہے ہمارا، مگر ہر سبجیکٹ کی ایک لمیٹیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر کی ہوئی ہے، کیونکہ بہترین جاننے والی ذات سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے اور رب ہے۔ یہ ایسٹرالوجی جو ہے یہ آپ کو ایک بہت اچھا آئیڈیا ضرور دیتی ہے زندگی کے پیٹرنز کو فالو کرنے کا، جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، اس کا حکم ہو۔ آپ کے سامنے اب میں پیش کر رہا ہوں یہ جو 2026 سے ریلیٹڈ جو پلانیٹری پوزیشنز ہیں یا جو ریڈنگز ہیں 2026 کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے دوسرا برج جو ٹورس ہے یا ایریز کے حوالے سے بھی جو ہم نے ویڈیو کی ہے، وہ اب ٹورس میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تو اس سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں وہ بیسز، وہ بنیادیں بتاؤں کہ جن کی بیس کے اوپر یہ ریڈنگز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 2026 کی فیصلہ کن ڈیسائسو جو پلانیٹری موومنٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ مطلب اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں نا انفرادی ذائچے علیحدہ علیحدہ، تو وہ پہلے سیاروں کی گردش جو ہے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں جو پورے سال کی اللہ تعالیٰ بنیاد بنا رہا ہے، اور 2026 کو ایک ایک موڑ جو ہے وہ حقیقی موڑ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پہ آگ اور ہوا کا نیا دور دہائیوں کے لیے جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پلوٹو جو ہے نومبر 2024 کو برج دلف میں آخری بار داخل ہونے کے بعد پورے 2026 میں وہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ نیپچون جو ہے وہ 26-27 جنوری 2026 کو طویل عرصے کے لیے برج حمل میں داخل ہوگا، تقریباً 14 سال کے لیے۔ اس کے بعد زحل جو ہے وہ 13-14 فروری کو 2026 کو برج حمل میں داخل ہو کے 2028 تک رہے گا۔ پھر ایک تاریخی ایونٹ زحل جو ہے، تاریخی زحل نیپچون ملاپ جو ہے، وہ 19 فروری 2026 کے آس پاس 0 ڈگری کے اوپر حمل میں یعنی ایریز میں وہ مکمل ہوگا، اور یہ ایک زندگی میں ایک بار ہی آتا ہے اس طرح کا ملاپ جو ہے۔ یہ بڑا کریٹو قسم کا، تخلیقی قسم کا موومنٹ ہوتا ہے۔ پھر 2026 میں یورینس جو ہے وہ 26 اپریل 2026 کو برج جوزہ میں داخل ہو کر 7 سال تک رہے گا۔ یہ طویل عرصے تک قیام کرنے والے ایک برج میں جو ہیں یہ سیارگان ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو مشتری ہے وہ 30 جون کو 2026 کو برج اسد میں داخل ہو کر سال کے دوسرے حصے میں جو تخلیقی ایک آپ کہہ لیں حرارت ہے، وہ آگ ہے، وہ بڑھائے گا۔ اس کے بعد ایک طاقتور سیارہ پلوٹو اور اس کی یورینس کی جو کنجنکشن ہے، تثلیث جس کو کہا جاتا ہے، جولائی اور نومبر میں 2026 میں وہ مکمل ہوگی، جو جدت اور آزادی کو تیز کرے گی۔ انقلابات ہیں، انوویشنز ہیں وہ۔ اس کے بعد جو ہے نا اسپرنگ 2026، بہار 2026 تک چاروں بڑے بیرونی سیارے جو ہیں نئے بروج میں سٹیبل ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ ایسا اجتماعی منظرنامہ جو ہے ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندہ جو یادداشت ہے کسی کی اس میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ نتیجتاً پرانے مالی، سیاسی
और कॉरपोरेट ढांचे जो हैं वो दबाव में आके टूटते हुए नजर आ सकेंगे। ताकत का तवाज़ुन जो है वो मशरिक की तरफ झुकेगा। क्रिप्टो करेंसी, मसनूई ज़हानत, एआई जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैर सेंसर शुदा प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, काबिल तजदीद जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ये फैक्टर्स नुमाया रहेंगे 2026 में इन सारी प्लानिटरी मूवमेंट्स के रिजल्ट्स में। ज़ाती सतह पर अगर देखेंगे तो हवा और आग की तवानाई जो है वजाहत, जुर्रत और खुद को असर नौ बनाने की शदीद ख्वाहिश जो है वो लेके आती है। इसके बाद 2026 जो है तजदीद का एक ऐसा साल साबित होगा जिसे बड़े प्लानिटरी इफेक्ट्स जो हैं वो शेप देंगे, एक हार्मनी, हम आहंगी जिसको कहते हैं उसकी। और साल ये जो 2026 है इसमें 30 जून से मुश्तरी जो है वो दोबारा से आप समझ लीजिए कि आएगा उसमें एग्जॉल्टेशन में। अच्छा, इससे ये है कि जैसे इससे जज्बात, खानदान, मोहब्बत और जो घर की लाइफ है, खासतौर पे कैंसेरियंस की जुपिटर के इफेक्ट की वजह से वो बेहतरी की तरफ जाएगी, फायदेमंद होगी इंशाल्लाह। क्योंकि इन्हें जज्बाती गहराई और इस्तेहकाम जो है ये जो आबी बुरूज होते हैं ना, इनको मिलता है। इस तरह की जब पोजीशन बनती है जुपिटर की, खास तौर पे कैंसर है, स्कॉर्पियो है और पाइसेस है इनको। इसके बाद ये है कि ज़ुहल जो है फरवरी से हमल में, 14 फरवरी से सैटर्न जो है वो दाखिल होगा जो आग के बुरूज हैं, एरीज है, लियो है और सेजिटेरियस है। तो इन लोगों को, इन बुरूज से ताल्लुक रखने वाले जो भी अफराद हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनको अपने बड़े मंसूबे पूरा करने और कायदाना सलाहियतों को मनवाने का भरपूर मौका मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ये जो मैंने आपको प्लानिटरी मूवमेंट्स बताई हैं, इसके नतीजे में जेमिनाई है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, ये लोग जो हैं ये हवा के बुर्ज हैं। ये लोग अपने ज़हनी और समाजी उफ़क़ को वुसअत देते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जो हवा के बुर्ज हैं, सॉरी, जो हवा के बुर्ज हैं इसमें आप से मैंने ज़िक्र कर दिया ना कि जेमिनी है, लिब्रा है और एक्वेरियस है, ये हवाई बुरूज हैं। अब हम बात करेंगे जो खाकी बुरूज हैं, ज़मीनी बुरूज जिनको हम कहते हैं, टॉरस है, इसके अलावा वर्गो है और कैप्रिकॉर्न है। ये लोग मजमूई तौर पे चेंज, बैलेंस और मजबूत बुनियादें डालने की तरफ जाएंगे। अपने किसी भी, कोई भी रेलेवेंट इनके काम है, बिजनेस हैं, जॉब्स हैं, तो ये 2026 जो है मजबूत बुनियादें फराहम करने का साल है। इसके जो कलीदी रुझानात हैं 2026 के, वो ये है कि कैंसर में जुपिटर है और हाकिम सयारा जो है वही जुपिटर जो मुश्तरी की हमने बात की है। उसके अलावा कैंसेरियंस के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया, ख़ानदान के ताल्लुक का मजबूत होना, ज़ाती तरक्की, वजदान का मजबूत होना, जज्बाती तवाज़ुन का कायम होना, इस तरीके से जो मामलात हैं ये आपको पेश आते हुए नज़र आएँगे इन बुरूज को। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।